السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ حضرات نے آج رمی کر کے قربانی کر کے حلق کروایا، خواتین نے قصر کروایا اور حج الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ بہت سے لوگ، خاص طور پہ میں اپنے گروپ کو جانتا ہوں، ہمارے گروپ میں ایسے کچھ عوارضات ہوئے کہ بہت سے لوگوں کی رمی اور قربانی مؤخر ہو گئی ہے۔ کوئی اسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حج میں من جانب اللہ آزمائشیں آتی ہیں، 2-4 دن گزرنے کے بعد بھول بھی جائیں گے کہ ہمارے اوپر یہ آزمائش آئی تھی، اور انجوائے کر رہے ہوں گے کہ الحمدللہ بہت ہی اچھا عمل ہو گیا، بہت اچھی چیز ہو گئی۔ یہ من جانب اللہ ایک بندے کو تسلی ہوتی ہے، زخم لگایا جاتا ہے، اس پہ پٹی بھی لگائی جاتی ہے تاکہ بندے کو پتہ رہے کہ میرا کوئی پالنے والا ہے، میرا کوئی خالق و مالک ہے۔ تو جو تکالیف ہوئیں، اور بہت سے لوگوں کو، گورنمنٹ کے لوگوں نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا، پرائیویٹ کے لوگوں نے بہت زیادہ پریشانی، تکلیف، خاص طور پہ گرمی کا اظہار کیا۔ خود ہمارے اپنے گروپ میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ تو ہر جگہ پر یہ ہے اس مرتبہ اس سال میں، بلکہ ہر سال میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس سال ایسا ہو رہا ہے، ہر سال اللہ رب العزت حاجیوں کو آزماتے ہیں، چاہے کتنا اچھا انتظام ہو جائے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زیرو ایرر مینجمنٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے، ہر جگہ پر انسان ہے، اور جس جگہ مشینیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی انسان غلطی کر جاتا ہے۔ یا بیہیویئر انسانوں کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے اندر تھوڑی بہت اوپر نیچے مس مینجمنٹ، مس کمیونیکیشن اور اس نوعیت کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، ذہن یہ بنا ہوتا ہے، باتیں یہ ہوتی ہیں، آگے یہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو تکلیفیں آئی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں آزماؤں گا تمہیں، پکا پکا پکا، ضرور بھی ضرور آزماؤں گا۔ جب اللہ بتا چکے آزماؤں گا، جب اللہ آزمائش ڈالتے ہیں تو انسان ناشکرا ہونے لگے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو صبر سے، تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، خیر الزاد التقویٰ، یہ اس کا سبق ہے ہمارے حج کا۔ اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں زندگی کے اندر، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ مسئلے کی طرف آگے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے طواف زیارت اور دوسرا آج کے دن منی کا قیام۔ ابتدا کے 3 کام ہو چکے، احرام سے باہر جب آ جائیں گے یا احرام سے باہر آ گئے تو اب 2 کام ہیں، طواف زیارت پلس حج کی سعی، اور اس کے ساتھ دوسری چیز منی کا قیام۔ منی کا قیام مسنون ہے، سنت موقدہ ہے۔ منی کا قیام بلا عذر ترک کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے حج جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بات فقہاء کرام نے لکھی ہے کہ منی کی رات کا اکثر حصہ گزارنا، عام طور پر تو یہ ہے کہ اکثر رات کا حصہ گزارا جائے، اس سے منی کے قیام کی سنت مکمل ہو جائے گی۔ بہتر ہے پوری رات گزارے، بہتر ہے دن بھی منی کے اندر گزارے جائے، لیکن بہرحال فقہاء نے دین کے حوالے سے گنجائش تو دی ہے کہ ایام میں منی ہے، اور ایام میں منی ہے تو منی میں گزرنے چاہیے، لیکن گنجائش ہے، آپ جو ان گنجائشوں پہ عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ منی میں دن اور رات گزارے جائے۔ لیکن اگر منی میں دن نہیں گزارتا تو وہ غیر افضل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے مدینہ میں رات، منی میں رات نہیں گزارے گا تو یہ اس کا حج مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں کوئی عذر ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، مریض ہے یا مریضہ ہے، یا کوئی عذر ہے کہ منی نہیں آ سکتا، منی نہیں قیام کر سکتا، تو اس صورت میں وہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کراہت اس کی زائل ہو جائے گی۔ اب کوئی شخص طواف زیارت کے لیے جاتا ہے آج کے دن، اور رات وہ 10 بجے نکلتا ہے اور صبح 3 بجے فارغ ہوتا ہے، اس کی وجہ وہ واپس آتا ہے، جناب 4 بج چکے ہیں، فجر کا وقت، اب منی پہنچ نہیں سکتا، اب منی کا قیام رہ گیا، تو کسی عذر کی وجہ سے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
بہتر ہے کہ کوشش کرے کہ طواف زیارت ایسے وقت میں کرے کہ رات مینا میں گزرے، متاثر نہ ہو۔ لیکن اگر اس عذر کی وجہ سے مینا کا قیام مؤخر ہو گیا تو موقوف ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اسی لحاظ سے ہر انسان کو خود پتہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ٹائمنگ ایسی سیٹ کرے کہ بھئی مجھے طواف زیارت کی وجہ سے مینا میں رکنا نہ پڑے، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ انسان خود جانتا ہے کہ وہ خود ایک عمل کو کر رہا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، لیکن ایسا ہوا کہ گیا اور جناب وقت اتنا لمبا لگ گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا اور فجر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ کراہت سے نکل آتا ہے۔ تو مینا کا قیام یہ اہم چیز ہے، مسنون ہے، سنت موقدہ ہے، بلا عذر نہیں ترک کرنا چاہیے۔ البتہ ایسا کر لیا جائے، کوئی مینا میں نہیں رہ سکتا کہ خیمے بہت پیچھے چلے گئے، وہ مزدلفہ میں چلے گئے، 6-7 کلومیٹر ان کو چلنا پڑے گا، یا وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے، یا اس نوعیت کا معاملہ ہے کہ مینا تو یہاں سے میرا ٹینٹ جو یہاں سے 4 کلومیٹر ہے، اصل میں کوبری بند کی ہوتی ہے تو اوپر سے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے کہا 6-7 کلومیٹر۔ تو مینا کا قیام مسنون ہے، البتہ اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ خیمہ بہت پیچھے ہے تو مینا میں کسی بھی جگہ پر جا کے ٹھہر جائے، مسجد خیف میں جا کے ٹھہر جائے تو تب بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اپنے کیمپ اور خیمے میں جا کے مینا کے قیام کے اندر کوئی بھی کام مخصوص نہیں ہے۔ فاذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ جو مینا میں 2 دن گزارے یعنی 11 اور 12 کا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ ومن تأخر جو 13واں دن بھی گزارے، کوئی بات نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 کی رمی بھی کی تھی، 13 کی رمی کے والے سے جو مسئلہ میں آگے ذکر کر دوں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں میں، بٹ یہ سمجھ لیں کہ 2 دن یعنی دن کے اندر اصل رات ہوتی ہے، یعنی 2 راتیں قیام کیا جائے، 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات۔ 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات یہ گزارنا مینا کے اندر مسنون ہے۔ جیسے آج 10 ہے تو 11ویں کی رات اور کل 11 ہے تو وہ 12ویں کی رات، تو یہ 2 راتیں مینا کے اندر گزارنا۔ اب اس میں مینا کی کسی بھی جگہ پر رک جائیں، خیف میں رک جائیں یا اپنے کیمپ میں چلے جائیں، خیمے میں چلے جائیں، یا جس طریقے سے پاسبلٹی ہو اس طریقے سے کر لیا جائے۔ لیکن دیکھا ہے لوگ اہتمام نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے قیام مینا ترک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کوئی واقعتاً عذر ہے تو ٹھیک ہے، آپ جائیں اور آپ اس کا قیام ترک کر سکتے ہیں، لیکن بلا عذر بلا وجہ ایسے ہی کام، کمر میں درد ہے جناب، ٹانگوں میں درد ہے کا عذر کر کے مینا جانے کو مؤخر کر دیا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔